ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی مقدسہ مطہرہ پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے رحمت للعالمین خاتم النبیین والمرسلین بنایا تھا، جن کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے آسمانی کتابوں میں بہترین کتاب قرآن مجید ہم امت محمدیہ کو اللہ تعالی نے عطا فرمایا، اور جس کتاب پر عمل کر کے انشاءاللہ العزیز دنیا اور آخرت دونوں جہان کی کامیابی و کامرانی کو انشاءاللہ ہم پا سکتے ہیں۔ حاضرین جمعہ، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی ایک صورت ہے سورۃ المدثر، اس کی آخری آیت کریمہ میں نے تلاوت کیا۔ اس ضمن میں آپ کے سامنے انشاءاللہ العزیز چند منٹوں میں تقوی کی اہمیت اور اس کی فضیلت پہ آپ کے گوشت گزار کرانی ہے چند باتوں کو۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت کا لاکھ احسان کہ اللہ تعالیٰ نے یہ موقع ہمیں فراہم کیا کہ اس مسجد میں خطبہ جمعہ دینے کا اللہ نے موقع دیا۔ اللہ اسے شرف قبولیت سے نوازے، اور جتنے لوگ جس اعتبار سے کاوشیں کر رہے ہیں اللہ اسے قبول فرمائے، اور اس کا بہترین بدلہ رب العالمین دنیا آخرت دونوں جہان میں عطا فرمائے، اللہم آمین۔ تقوی کے موضوع کے بارے میں بات کرنے سے پہلے اس بات کو جانیں، تقوی کے سلسلے میں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ ایک صحابی رسول سے ایک مرتبہ پوچھتے ہیں کہ تقوی کیا ہے۔ اصل میں تقوی کا معنی ہے بچنا۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہے گناہ سے بچنا، ایک ہے لوگوں کے خوف سے بچنا۔ اگر ایک انسان دنیاوی خوف سے بچتا ہے تو اسے پردہ پوشی کہیں گے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی چوری نہیں کرتا چونکہ پولیس کے ڈر سے، قید خانے میں جانے کے ڈر سے، تو یہ ایک احتیاط پوشی کہہ سکتے ہیں دنیا والوں سے بچنے کے لیے۔ لیکن ایک انسان اگر گناہ سے بچتا ہے، ایک انسان اگر اپنے آپ کو رب العالمین کے خوف سے بچائے رکھتا ہے، جہنم کے خوف سے، گناہ سے بچاتا ہے، اسے اصل تقوی کہتے ہیں شریعت کی اصطلاح میں۔ ایک مرتبہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ایک صحابی سے پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کہ تقوی کسے کہتے ہیں، آپ مجھے بتا دیجئے۔ تو سامنے والے صحابی پریشان ہوئے کہ عمر بن خطاب، آپ تو وہ شخصیت ہیں جن کی وجہ سے آسمان سے رب تعالیٰ قرآن کریم کی آیتیں نازل کرتا تھا، جن کی بشارت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ یوں کہا تھا کہ عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ عمر ہوا کرتے۔ تو اتنی بڑی بات عمر بن خطاب کے شایان شان میں اللہ کے نبی نے جب کہا، اس کے بعد اتنی بڑی شخصیت آپ کی، تو پھر آپ یہ بات کیسے پوچھتے ہیں کہ تقوی کیا ہے؟ آپ ہم جیسے ادنا صحابی سے تقوی کے بارے پوچھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عمر بن خطاب کہتے نہیں، مجھے آپ بتائیے تقوی کیا ہے۔ اب بتاتے ہیں کہ تقوی یہ ہے کہ آپ کبھی جنگل جھاڑی سے گزرنا ہو، آپ نے کبھی گزرا جہاں جنگل ہو، چاروں طرف سے کانٹے ہوں؟ تو کہا کہ ہاں۔ کہا کہ کیسے گزرتے ہیں؟ کہا کہ ہم اپنے دامن کو بچاتے ہیں، کپڑوں کو بچاتے ہیں، پاؤں کو سوچ سمجھ کے رکھتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے کپڑے کانٹوں کے چپیٹ میں آ جائے، کہیں ایسا نہ ہو ہمارے پاؤں میں کانٹے چبھ جائیں، ہم کسی کانٹوں کی زد میں نہ آ جائیں۔ تو وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب، اسی کا نام تقوی ہے۔ آپ کانٹوں سے بچنا چاہتے ہیں، اپنے کپڑوں کو بچانا چاہتے ہیں تاکہ کسی کانٹوں کے زد میں نہ آپ آ جائیں، آپ کے کپڑے نہ آ جائیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے خوف سے اگر آپ گناہ سے بچ جاتے ہیں، اللہ کی ناراضگی سے ڈرتے ہوئے کسی گناہ کو ترک کر دیتے ہیں، معاصی کو چھوڑ دیتے ہیں، تو اسی کا نام کیا ہے؟ تقوی، پرہیزگاری ہے۔ یہ پہلی بات ہے۔ آئیے ایک حدیث جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، چونکہ جو تقوی کی موضوع پہ اہم جو حدیث مجھے بتانی ہے نا، یہی وہ صحابی معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھنا ہے۔ پہلی حدیث ہے، حضرت معاذ بن جبل
کیا کہتے ہیں کہ کنت ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونٹ میں پیچھے میں بیٹھا ہوا تھا، میں ردیف تھا. جیسے آج کے موٹر گاڑی ہم اور آپ ڈرائیو کرتے ہیں، ایک انسان پیچھے بیٹھ جاتا ہے، تو معاذ بن جبل پیچھے تھے. تو پوچھا اللہ کے نبی نے، یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد، اے معاذ کیا تمہیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق ایک بندہ پر کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواباً عرض کیا، قلت اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں کہ اللہ کا حق ایک بندے کے اوپر کیا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کے نبی نے ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ کا حق ایک بندہ پر یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. وَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، اب ایک بندہ جب یہ عمل کر لیتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا ہے، تو اے معاذ کیا تم جانتے ہو اتدری وما حق العباد علی اللہ، کیا تمہیں پتہ ہے کہ ایک بندہ کا اللہ پر حق کیا ہے؟ تو حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں قلت اللہ ورسولہ اعلم، پھر حضرت معاذ کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سنو، جب یہ کام ایک بندہ کر لیتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، اللہ کی عبادت کرتا ہے، تو پھر اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اس بندہ کا اللہ پر حق یہ ہو جاتا ہے ان یدخلہم الجنہ، وہ انسان کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے. جب ایک انسان شرک سے بچ جاتا ہے تو اللہ کا حق ادا ہو گیا. جب انسان اللہ کا حق ادا کر دیا تو ایک بندہ کا اللہ پر حق یہ ہے اسے جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دے. یہ حضرت معاذ بن جبل کی روایت. اللہ اکبر. آج ہمیں آپ کو تقوی کے بارے میں 3 باتیں جاننی ہے. پہلی بات حصول تقوی، ہم تقوی کہاں کہاں سے اخذ کر سکتے ہیں، کیسے کیسے متقی بن سکتے ہیں. دوسرا پوائنٹ میں بیان کروں گا آپ کے سامنے بقائے تقوی. آپ مان لیجیے کوئی چیز آپ نے حاصل کر لیا، اس کو سیف کیسے رہ سکتے ہیں، اسے آپ کیسے محفوظ کر سکتے ہیں. تیسری چیز میں آپ کے سامنے رکھوں گا حق تقوی. ایک ہو گیا حصول تقوی، ایک ہے بقائے تقوی، ایک ہے حق تقوی. حصول تقوی کیا ہے، اس کے فائدے کیا ہیں، ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. یہ بھی حدیث حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے اور مسند احمد وغیرہ موجود ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کہتے ہیں بعثہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ الى الیمن فخرج معه. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ معاذ بن جبل کو یمن کی طرف بھیج رہے تھے، اور حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں، ومعه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوصیہ، اللہ کے نبی وصیت کر رہے تھے. اور مسند احمد کی جو روایت ہے جس کے اندر ذکر کیا گیا 10 وصیتیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو کیا. اتنی باتیں رکھنے کا وقت نہیں، میں آپ کو مختصراً تقوی کی بنیاد کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، فضیلت کیا ہے، میں آپ کے سامنے اس حدیث کے ذریعے سے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. کیا کہتے ہیں، یوصی، اللہ کے نبی وصیت کر رہے تھے. کہتے ہیں معاذ راکب ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحت راحلتہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی معاذ بن جبل اونٹ پر بیٹھے ہیں، اللہ کے نبی نیچے پیدل چل رہے ہیں، اللہ کے نبی چل رہے ہیں. اور جب دیکھا معاذ بن جبل نے تو اللہ کے نبی کو دیکھ کر معاذ بن جبل نیچے اترنا چاہتے ہیں، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نیچے نیچے چل رہے ہوں اور اللہ کے نبی کو نیچے چلتا ہوا چھوڑ کر سواری پر کوئی انسان بیٹھا ہو، یہ شایان شان کے خلاف ہے. یہ دیکھ کر معاذ بن جبل نیچے اترنا چاہتے ہیں. اللہ کے نبی نے اشارہ کیا معاذ آپ اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں، اب چلتے ہیں. کہتے ہیں یہ وہ صحابی تھے اور یہ وہ سفر تھا جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینے سے بہت دور تک چلے گئے ان کو چھوڑنے کے لیے وصیت کر رہے ہیں. نبی نکل رہے ہیں، بہت دور نکل گئے. اس کے بعد سے کیا کہتے ہیں، اللہ اکبر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ سنو لعلک ان تمر بمسجدی ھذا وقبری. یہ لفظ جب اللہ کے نبی نے کہا اے معاذ ہو سکتا ہے آج میں آپ کو چھوڑ رہا ہوں مدینے سے باہر، آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں، آپ مجھ سے ملاقات کر رہے ہیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے جب تم لوٹ کر آؤ، جب تم یمن سے لوٹ کر مدینے کی طرف تشریف لاؤ تو شاید مجھ سے ملاقات آپ کی نہ ہوگی، شاید میری مسجد یا تو میری قبر کے درمیان سے تمہاری گزر ہوگی. اللہ اکبر. جب یہ لفظ کہنا تھا اللہ کے نبی صلی
اللہ علیہ وسلم کا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ زار و قطار رونے لگتے ہیں. جشع لفراق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت معاذ رونے لگتے ہیں. اللہ اکبر. کیا عالم ہوگا. کہتے ہیں کہ اب تو میں نبی سے ملاقات کر رہا ہوں, نبی مجھے وصیت کر رہے ہیں, نبی سے میری بات ہو رہی ہے. یہ کیسی بات ہوگی میں چھوڑ کر چلا جاؤں نبی کو, جب میں واپس آؤں تو میری نبی سے ملاقات ہی نہ ہو. اس کے بعد سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری بات فلما فرغ, جب فارغ ہو گئے, ساری وصیتیں, ساری باتیں, ساری ہدایت مکمل ہو گئی, اس کے بعد سے کہ نحو المدینہ, اللہ کے نبی مدینے کی طرف پلٹے, مدینے کی طرف چہرہ پھیرا. اس کے بعد سے کہتے ہیں سنو معاذ, ان اہل بیتی ہؤلاء یرون انہم, کہ سنو میرے اہل بیت میں سے یا مجھ سے سب سے پہلے کون ملاقات کرے گا, کون سب سے پہلے مجھ سے ملاقات کرے گا. تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اول الناس بالمتقون من کانوا وحیث کانوا. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ معاذ سب سے پہلے مجھ سے ملاقات وہ کریں گے یا سب سے قریب مجھ سے وہ ہوں گے جو سب سے زیادہ متقی ہوگا, جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہوگا, جو سب سے زیادہ تقوی شعار ہوگا, جو سب سے زیادہ گناہ سے بچنے والا ہوگا. تو میرے عزیزو, تقوی اختیار کرنا, پرہیزگار بننا, گناہ سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا کتنا امپورٹنٹ ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالی وہ موقع عطا کرے گا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی. اب یاد رکھیں, ایسا نہیں ہے کہ صرف اہل بیت لوگ نبی سے ملاقات کریں گے, ایسا نہیں ہے کہ وہی نبی صحابہ کرام اللہ کے نبی سے ملاقات کریں گے. نبی کے الفاظ من کانوا حیث کانوا, چاہے جو بھی انسان ہوگا, چاہے جہاں کا ہوگا, عرب کا ہو, چاہے تو اجمی ہو, مصر کا ہو, شام کا ہو, مکے کا ہو, مکے سے باہر ہو, ہندوستان ہو, پاکستان ہو, کسی بھی ایریا کا انسان ہو, اگر متقی ہے, پرہیزگار ہے, تقوی شعار ہے, تو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ضرور ہوگی. یہ اہمیت, یہ فضیلت, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی سب سے امپورٹنٹ بات ہے. ہمیں آپ کو تقوی اختیار کرنا چاہیے. اب آئیے حصول تقوی, ہم کہاں کہاں سے تقوی اختیار کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن کریم کے اندر وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. اللہ کہتا ہے اس جنت کے لیے کوشش کرو, اس جنت کی طرف دوڑو, اس کی طرف تگو کرو جس کے صرف اور صرف متقین اس کے مستحق ہوں گے, اور جس کی لمبائی چوڑائی کے بارے میں نبی نے کہا اعدت للمتقین. اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ زمین و آسمان کے برابر اس کی لمبائی چوڑائی ہے. اس جنت کو پانے کی کوشش کرو جو صرف متقی لوگ ہی پا سکتے ہیں. جنت میں جانے والے صرف تقوی شعار, متقی پرہیزگار ہی لوگ انسان ہو سکتے ہیں. تو میرے عزیزو, تقوی ہم کیسے حاصل کریں گے؟ ابھی تقریباً 28 سے 27 دن پہلے عید کا موقع گزرا, اور وہاں پر آپ نے قرآن کریم کا آیت سنا ہوگا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تو پتہ لگا روزے کا مقصد کیا ہے, تقوی اختیار کرنا. اللہ تعالیٰ خود کہتا تھا کہ تم متقی بن جاؤ, اور متقی لوگ ہی جنت میں جائیں گے. تو تقوی روزے کے ذریعے سے حاصل کر سکتے ہیں. تقوی ہم دوسرے صدقہ خیرات, نفلی عبادات یا دوسرے حج اور زکوٰۃ جتنے بھی اعمال ہیں ان تمام کے ذریعے سے ہم کیا کر سکتے ہیں, تقوی کو حاصل کر سکتے ہیں. اب جب ہم تقوی شعار بن جاتے ہیں, متقی بن جاتے ہیں, ہم نے نیکیوں کو اکٹھی کر لیا, تو نیکیوں کو جمع کر کے رکھنا بھی بہت ضروری ہے. اس کو کہتے ہیں بقائے تقوی, یعنی وہ تقوی جو آپ نے حاصل کیا, متقی بن گئے, تو متقی بنے رہنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا. تو اس کے لیے یاد رکھیں, ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی, لمبی حدیث ہے, تقریباً 1.5 صفحے پر وہ حدیث مشتمل ہے. میں آپ کے سامنے اس کو خلاصہ پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ایک آدمی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک آدمی بنی اسرائیل کا جس نے 99 لوگوں کا قتل کیا تھا. کتنے؟ 99 لوگوں کا قتل کیا. ایک آدمی سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ میں نے 99 لوگوں کا قتل کر دیا ہے, کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے گا یا نہیں کرے گا؟ تو ایک انسان جو پڑھا لکھا نہیں تھا, عام قسم کا انسان تھا, تھوڑی سی نماز روزہ کرتا رہا ہوگا, تو اس انسان نے کیا کہہ دیا, نہیں اللہ تعالیٰ تمہیں معاف نہیں کرے گا. 99 لوگوں کا قاتل, اتنا بڑا مجرم, اللہ معاف نہیں کرے گا. وہ آدمی مارے غصے کے اس انسان کے بھی کیا کر دیا, گلا کاٹ کے نیچے اتار دیا. کتنے ہو گئے اب؟ 100 ہو گئے نا. 99 پہلے قتل کر چکا تھا, اب اس انسان غصے میں کہ اسے بھی ہٹا دیا راستے سے, ہو گئے 100. اس کے بعد سے پھر سے پوچھتا ہے, یہ بتاؤ مجھے اس علاقے کا سب سے بڑا جو عالم ہو اس کی طرف رہنمائی کر دو. صحیح مسلم کی روایت ہے.
تو ایک آدمی نے کہا کہ فلاں جگہ ایک عالم دین ہے، وہاں پر آپ جائیے، اس سے ملاقات کیجیے۔ وہاں گئے، ملاقات کیا، کہا کہ عالم دین سے پوچھا کہ عالم صاحب میں نے 100 لوگوں کا قتل کیا ہے، ایک دو نہیں، کتنے؟ 100 لوگوں کا قتل کیا، کیا اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے گا؟ کیا اللہ کے نظر میں اب بھی میں معافی کے قابل ہوں؟ تو عالم دین کہتے ضرور۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہ کہتا ہے کہ دیکھو تم ہزاروں غلطیاں کرو، سمندر کے جھاگ کے برابر غلطیاں کر لو، زمین گناہ سے بھر دو، آسمان تک تمہارے گناہ کی اونچائی پہنچ جائے، اللہ کہتا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہو، آ جاؤ میری رحمت کے نیچے، تم معافی مانگو، گناہ سے توبہ کر لو، گناہ سے اپنے آپ کو موڑ لو، اللہ کی طرف اپنے آپ کو وابستہ کر لو، اللہ کہتا ہے میں معاف کر دوں گا میں تمہیں۔ تو کہا ٹھیک ہے، لیکن ایک کنڈیشن ہے۔ کیا کنڈیشن ہے؟ عالم دین نے کہا اللہ معاف تو کرے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اس علاقے کو چھوڑ کر کہیں اور نکل جائیے۔ اچھا، مثال کے طور پہ ہمارا 0 مائل ارریہ کا علاقہ ہے، کہا چھوڑ دو یہ علاقہ، چلے جاؤ پورنیہ کے علاقے میں، ایک علاقے کا نام لیا، ایک علاقہ چھوڑ دو، وہاں پر اچھے لوگ ہیں، ان کے ساتھ زندگی گزارنا شروع کر دو۔ اچھی بات ہے، توبہ کر لیا، خالص دل سے نکل چکا، ابھی آدھا راستہ مکمل ہوا ہے، آدھا سفر مکمل ہوا، ملک الموت آئے، اس کی روح قبض کر کے نکل گئے۔ انسان کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا نا، ڈیتھ ہو گئی ان کی۔ اب اس کے بعد جہنم کے فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں یہ جہنم میں جائے گا کیونکہ اس نے 100 لوگوں قتل کیا ہے۔ جنت کے فرشتے، رحمت کے فرشتے آتے ہیں، وہ کہتے نہیں یہ جنت میں جائے گا اس لیے کہ یہ توبہ کر چکا تھا اور تائب ہو کے اس گناہ کی سرزمین کو چھوڑ کے وہاں کی طرف ارادہ کر چکا تھا جہاں رہ کر نیک لوگوں کے ساتھ نیکی کرنا چاہتا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک تیسرے فرشتوں کو بھیجا آدمی کی شکل دے کر، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد سے دیکھا کیا معاملہ ہے، کہا کہ یہ 100 لوگوں کا قاتل انسان ہے، یہ جہنم میں جانا چاہیے۔ رحمت کے فرشتے کہتے نہیں، اس نے توبہ کر لیا ہے اور گناہ سے چھوڑ کے بچ کے وہ جانا چاہتا تھا، اچھے لوگوں کے ساتھ رہنا چاہتا تھا، اس لیے جنت میں جائے گا۔ تب کہتے ہیں وہ فرشتے ایک کام کرو، اس زمین کے ڈسٹینس کو ناپو، مثال کے طور پہ اس دیوار سے اس دیوار تک اگر 60-70 فٹ ہے تو مان لیجیے اگر آدھا راستہ طے کر چکا ہے تو ناپا جائے گا، زیادہ راستہ طے کر چکا ہے یا زیادہ باقی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حدیث کے اندر اس کی تشریح کرتے ہوئے بعض محدثین نے کہا کہ وہ جب انتقال ہو رہا تو اس کی روح پرواز ہو رہی تھی تو اپنے منہ کے بل، اپنے ہاتھوں کے بل آگے جانے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ میں اس زمین کو پہنچ جاؤں جہاں مجھے جانا ہے۔ اس کے بعد سے جب زمین کو ناپی گئی تو کہتے ہیں کہ آگے والی زمین کو تھوڑا سمیٹ دی اللہ تعالیٰ نے تاکہ وہ ڈسٹینس کیا ہو جائے، کم ہو جائے۔ جب ناپا زیادہ حصہ طے کر چکا تھا، تھوڑا سا حصہ باقی تھا۔ اب اس کے بعد سے کہا دیکھو رحمت کے فرشتے تمہاری جیت ہے، تم اپنے ساتھ لے جاؤ گے، اس لیے کہ جو جہاں جا رہا تھا وہ جگہ کم پڑ گئی اور جہاں سے وہ آ رہا تھا وہ زیادہ ڈسٹینس کیا کر چکا ہے، طے کر چکا ہے، اس لیے انسان کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا۔ مجھے آپ کو بتانا ہے اس واقعے سے، اس حدیث سے ہمیں آپ کو نصیحت کیا ملتی ہے؟ نصیحت یہ کہ ہم آپ کو اگر تقوی بچانا ہے، اچھا بن کے رہنا ہے تو صحبت صالح ترا صالح کنت، اچھے لوگوں کا صحبت اختیار کرنا ہے، برے لوگوں کے صحبت سے ہمیں آپ کو کیا کرنا ہے؟ پاک رکھنا ہے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے برے لوگوں کے صحبت میں رہ کے ہم برائی کو ختم کر سکتے ہیں، لیکن اس کنڈیشن میں، آج کے سچویشن میں، آج کے معاشرے میں، آج کے سوسائٹی میں ہم تو کسی پر اپنا اثر چھوڑ نہیں سکتے۔ ہاں البتہ یہ ضرور ہوگا کہ معاشرے کا اثر ہمارے اوپر بھی کیا ہو جائے گا؟ چڑھ جائے گا۔ اس لیے اچھے لوگوں کا صحبت کیا کرنا ہے؟ اختیار کرنا۔ تو پہلی بات کیا معلوم ہوئی؟ حصول تقوی۔ ہاں تقوی اختیار کرنے کے لیے نماز، روزے، صدقہ، خیرات، جتنے بھی اسلام کے ارکان ہیں اس کے ذریعے سے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تقوی حاصل کر سکتے ہیں۔ بقائے تقوی، اپنے آپ کو متقی بنانے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اچھے لوگوں کا ساتھ۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو جو ایمان رکھتے ہو اللہ رسول پر، یوم آخرت پر، اس کو چاہیے اچھی بات کرو، سچی بات کرو اور اچھے لوگوں کے ساتھ بھی دو۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچی بات جو کر رہے ہوں، اچھی بات جو کر رہے ہوں، نیک لوگوں کا ساتھ بھی دو۔ تو اسے پتہ لگا ہمیں آپ کو اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا چاہیے۔ عالموں کا صحبت اختیار کیجئے، بزرگوں کا صحبت اختیار کیجئے، متقی پرہیزگار لوگوں کا صحبت اختیار کیجئے تاکہ اس کے ساتھ رہ کر آپ بھی نیک بن سکے۔
تیسرا اور آخری پوائنٹ ہے خطبے کا، وہ ہے حق تقوی۔ اللہ آخر حق کیا ہے؟ حق تقوی۔ ہم تو آپ سنتے ہوں گے ہر خطبہ جمعہ میں قرآن کریم کی آیت تلاوت کی جاتی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ کہتا ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ ڈرنے کا حق کیسا ہے؟ ڈرنے کا حق کیسا؟ مان لیجیے مثال کے طور پہ اگر کسی کا ایک لڑکا ہو، ایک ہی لڑکا ہو اور اس کی امنگیں زیادہ ہوتی ہے شادی کی، شادی بیاہ ہوگی، جہیز لیں گے، ایسا کریں گے، ایک دم معاشرے میں سب سے اونچی کوالٹی کے گھر میں شادی کریں گے، یا تو ایسا ہوگا ہم معاشرے میں ایسی شادی رچائیں گے تاکہ لوگ اتہاس کے طور پہ یاد رکھیں گے، ورنہ کیا ہوگا ہماری ناک کٹ جائے گی۔ لوگوں کو اپنے وقار بچانا ہوتا ہے، ناک کی بات آ جاتی ہے، لیکن بیوی یہاں جو ہوم منسٹر ہوتی ہے وہ تو ایسا کہتی ہے، لیکن ایک انسان مان لیجئے تقوی شعار ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، وہ کہتا نہیں بھائی مجھے کچھ نہیں لینا۔ کیوں؟ میں نے علماء کے بیان سنے ہیں، میں نے علماء کی صحبت اختیار کر رکھی ہے، میں نے اللہ رسول کے قرآن و حدیث کی باتیں سن رکھی ہے، لہذا ان تمام چیزوں سے بچ کے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق مجھے شادی کرنی ہے۔ لیکن بیوی کہتی کچھ اور شوہر کہتا ہے کچھ۔ اب اگر یہ شوہر بیوی کی بات ٹال دیتا ہے، مجھے تمہاری بات نہیں سننا، معاشرے کی بات نہیں سننا، لوگوں کی باتیں نہیں سننا، آج سب سے بڑا مسئلہ کیا ہو جاتا ہے؟ ہم نے آپ نے اگر کسی اپنے رشتہ داروں کو شادی میں انوائٹ نہیں کیا تو لوگ باتیں کرتے ہیں، ہم ڈرتے ہیں فلاں کیا کہے گا، فلاں کیا کہے گا، چاچا کیا کہیں گے، وہ دبئی سے آ رہا، سعودی سے آ رہا، فلاں جگہ سے آ رہا۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو ایک چھوٹی سی بات یاد رکھو، میں کہتا ہوں آپ سب کا، ہم سب کا عقیدہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد اگر اس روئے زمین پر سب سے بہترین ہستی تھی وہ کون تھے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے بڑی ذات دنیا کے اندر پیدا نہیں ہوئی، ہم سب کا عقیدہ ہے۔ عبد الرحمن بن عوف نے شادی کر لیا، اللہ کے نبی کو دعوت ہی نہیں تھی، اللہ کے نبی کو خبر ہی نہ تھا کہ اللہ کے نبی سے بڑھ کے کوئی ذات ہے، ماں باپ بھی نہیں، رشتہ دار بھی نہیں، اعزا اقارب بھی نہیں، اللہ کے نبی کی ذات گرامی موجود ہے۔ عبد الرحمن بن عوف نے شادی کر لیا، پتہ ہی نہیں۔ دوسرے تیسرے دن نبی نے اس کے جسم پر کچھ دیکھا، اس کے بعد سے کہا عبد الرحمن آپ نے شادی کر لی؟ کہا کہ ہاں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ولیمہ کیا؟ کہا کہ نہیں۔ کہا کہ اولم ولو بشاۃ، ولیمہ کرو چاہے ایک بکرے کا کیوں نہ ہو۔ اب بتاؤ ہم اور آپ ان شادی بیاہ کے چکر میں ہم نبی کی خلافت، سنت کی مخالفت کریں، اللہ رسول کی مخالفت کریں، یہاں نبی کو دعوت نہیں دیا اور ہم 3-5 کرتے ہیں، لمبی لسٹ ماتے ہیں، وہ آنے والا ہے۔ میرے عزیز اسی کا نام تقوی، حق تقوی یہ ہے کہ ہم دنیا والوں کو سائڈ میں رکھ دو، بیوی کی باتوں کو سائڈ میں رکھو، اگر اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے ہوئے ہم نے زندگی گزارا، اسی کا نام حق تقوی۔ ایک آخری مثال، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ هو اہل التقوی واہل المغفرہ۔ 3 باتیں یہاں پر ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے کپڑے کو لے لیجئے، ہم نے آج تمام لوگوں نے آج دھلا ہوا کپڑا پہنا ہے، ٹھیک ہے، کپڑا دھل لیا۔ ایک میلا کچیلا کپڑا سمجھ لیجئے کافر انسان ہے، ایک میں مثال دے رہا ہوں ویسا نہیں، کافر کی مثال لے لیجئے۔ ایک انسان اگر کپڑے کو دھل کے اس کو کیا کرتا ہے، استری کر لیتا ہے، تو گویا کہ ایک انسان ایمان والا بن جاتا ہے۔ کون بن جاتا ہے؟ ایمان والا۔ اور ایمان کے کچھ اور بھی شاخ ہیں، اسلام کے کچھ اور بھی اراکین ہیں۔ اگر وہ انسان نماز، روزے، حج، زکوٰۃ یہ تمام چیزوں کو ادا کرتا ہے تو گویا کہ اسلام کے ساتھ ساتھ اس کو ایک مقام اور مل جاتا ہے، ایمان، اسلام، اور یہ ارکان اسلام کے، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ یہ تمام اسلام کے ارکان ہیں۔ تو گویا کہ اس نے کیا کر لیا، ایک کپڑا ہو، صاف ہو، وائٹ کلر کا کپڑا ہو، آپ نے دھل لیا، استری کر لیا، اس پر آپ کچھ رنگ کیا کر دیے، بٹن لگا دیجئے، اچھے سے بٹن کوالٹی کا لگا دیجئے۔ ایک تیسری آتی ہے اس کی، کیا چیز کی، پینٹنگ کی۔ وائٹ کپڑا ہو جو آرٹسٹن کو معلوم ہے، وہ کون سا، پینٹنگ کرنے میں رتی برابر بھی غلطی ہو جائے، چوک ہو جائے نا، آپ پینٹ یہاں کرنے کے لیے پینٹ ڈالو، ذرا سی چوک ہو جائے پورا کپڑا کیا ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا، ہو جائے گا نا، بالکل خراب ہو جائے گا۔ ایسے ہی نام ہے کس چیز کا، اخلاص کا۔ یاد رکھیں پہلی چیز ہے ایمان، اسلام اور احسان۔ حدیث کے اندر اسلام، پھر اس کے بعد ایمان، پھر اس کے بعد احسان۔ اور احسان کیا ہے کہ انسان کا اخلاص ہو،
जिब्रील अमीन आए, नबी से पूछा था कि कहा कि एहसान क्या चीज़ है, तो अल्लाह के नबी ने क्या कहा था कि देखो तुम अल्लाह की इबादत ऐसे करो जैसे तुम अल्लाह को देख रहे हो। तो मेरे अजीज, क्यों? जैसे पेंटिंग करते हुए रत्ती बराबर चूक भी हमारे कपड़े का सत्यानाश कर देगा, ऐसे ही इबादत करते हुए, अमल करते हुए नीयत में खोट आ जाए, तमाम आमाल हमारे क्या हो जाएंगे? बर्बाद हो जाएंगे। क्यों? नीयत इंपॉर्टेंट है। हमने अगर दुकान बंद करके आया है, भाई दुकान ना बंद करो ना, साइड वाला कह देगा भाई तो जुमा का दिन भी नमाज नहीं पढ़ता। अगर लोगों के डर से आए हो तो अल्लाह के वास्ते मुआफ़ करो, फिर आपको सवाब मिलने के बजाय आप उल्टे अज़ाब के मुस्तहिक हो जाएंगे। अगर आप अल्लाह के लिए आए हैं तो सब कुछ ठीक है। तो मेरे अजीज़ों, ये मुख्तसर से वक़्त में फिर कभी मौका मिला तो कभी दूसरी बातें करूँगा आपके सामने। आज के खुतबे जुमा 3 बातें मेरी याद रखें। एक तो तक़वा बहुत ज़रूरी है। उम्मन होता क्या है, हम और आप मस्जिद में होते हैं, बहुत तक़वा शियार होते हैं, मस्जिद से बाहर निकलते हैं, तक़वे को हमारा लकवा लग जाता है, वही झूठ बोलना, वही धोखा देना, वही दूसरों की ग़ीबतें करना। इन चीज़ों से बचिए, तक़वा शियार, मुत्तक़ी बने रहिए। तो एक है हुसूल तक़वा, बक़ाए तक़वा, और यह हक़ तक़वा। इन 3 बातों मैंने जो कहा, अल्लाह से दुआ करता हूँ रब्बुल आलमीन मुझे आपको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इलाहुल आलमीन हमारे आपके जो भी जाने अनजाने में ख़ताएँ हो चुकी हैं, अल्लाह उसे मुआफ़ फरमाए। अल्लाह से दुआ करें हम में के जिनका इज़्ज़ा क़ाइब दुनिया से गुजर चुके हैं, अल्लाह उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मक़ाम अता फरमाए। रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुअमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। आमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन करीमुन मलिकुन। Oh